السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آج تازہ ترین جو صورتحال ہے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ رائس کا اس وقت چاول کی کاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ بجائی میں بہت زور و شور سے اس وقت سیڈ کی خریداری شروع ہو چکی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میری سمجھ کے مطابق جتنا میں ذوق شوق کسان کا دیکھ رہا ہوں، چاول کی دنیا میں انشاءاللہ بہت زیادہ زور شور کے ساتھ پچھلے سال سے بھی زیادہ چاول کی کاشت ہونے کی میں امید رکھتا ہوں۔ ابھی آغاز ہے، چاول کے کاشت کا آغاز ہے، تو ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو ہم مرحلہ وار انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیزیں میں ایک تو ہمارے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کالا شکاکو میں جو چیزیں تازہ ترین میں اس وقت دیکھ کے آیا ہوں، میں نے وہاں سے کچھ چیزیں اپنی مشاہدے میں لے کے آیا ہوں۔ بہت ساری خوبیاں، بہت ساری اس میں ماشاءاللہ اپریشیٹ کرتا ہوں ادارے کو، کام کر رہے ہیں، سلو ہیں، مسائل کا شکار ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، فنانس کے حوالے سے کوئی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ نے بالکل جو یتیموں والا سلوک ہے وہ ہمارے ریسرچ سینٹر اداروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا اصل میں مین ہر چیز کی زراعت میں ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ بیج ہوتا ہے۔ جب بیج ہی آپ کا ناقص ہوگا تو آپ کو کہاں سے اس کی ییلڈ ملے گی، کہاں سے اس کو بینیفٹ ملے گا، کہاں سے آپ اس کی ایکسپورٹ کر سکیں گے، کہاں سے اپنی عوام کو کھلا سکیں گے۔ تو بیج کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جو نئے سیڈ آئے ہیں، نئے بیج پاکستان نے ایجاد کر لیے ہیں، وہ بیج ایسے بیج ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں راج کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پاکستان کے بیج آنے والے سالوں میں ہر جگہ پہ فیمس ہوں گے۔ اس کا چاول، اس کی خوشبو اتنی ہے کہ شاید اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد ہے، کوالٹی کے اعتبار سے ایسا چاول تیار کیا ہے کہ جس کا نعم البدل اس وقت مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنے اداروں کو، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کو میں جناب اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی کوششوں کو۔ اور سید سلطان شاہ صاحب نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ان کے کارنامے کے آگے چلیں۔ انہوں نے ایسے ایسے بیج تیار کیے ہیں کہ جو ہم ملٹی وٹامن استعمال کرتے ہیں، جو ہم اپنی باڈی کی منرلز کے لیے اپنے کوئی نہ کوئی ہم پیسٹیسائیڈ کھاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، پروٹین کھاتے ہیں، وہ ہر چیز ہمیں ایک ہی چاول کے اندر ملے گی۔ جب ہم وہ چاول کھائیں گے، نال ہی ہم سمجھ لیں اس کا ملٹی وٹامن بھی کھائیں گے، پروٹین بھی کھا رہے ہیں، خوراک بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں آنے والے دنوں میں اس کا پارٹ 1، 2، 3 میں اس چیزوں کو سامنے لے کے آؤں گا۔ تو ایک ایسا باسمتی سیڈ پاکستان نے تیار کر لیا ہے جو 100 من سے زیادہ پیداوار دے رہا ہے۔ کوئی بات ماننے والی؟ 100 من سے اوپر پیداوار دینے والے چاول کی کوئی اقسام بھی نہیں ہے جو باسمتی میں ہو۔ نان باسمتی میں ہے ایری 6 کی انہوں نے ایک ایسی ویرائٹی تیار کی ہے جو پاکستان کے موسمیات کے مطابق ہے، جو پاکستان کے موسمیات کے مطابق ہے، ہائی بریڈ ہے۔ ہم چائنا کا ہائی بریڈ لے کے آتے ہیں، یہاں وہ فیل ہو جاتا ہے، گرمی برداشت نہیں کرتا۔ جو انہوں نے ہائی بریڈ تیار کیا ہے ایری 6 جیسا ہے، لیکن اس کی پیداوار 100 من سے زیادہ ہے،
اور اس کی کوالٹی بھی بہت آگے ہے. تو یہ الحمدللہ بڑے اچھے اچھے سیڈ مارکیٹ میں نئے آ رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو مزید آگے انشاءاللہ اس کے اوپر مرحلہ وار بات کریں گے. تو بجائی کا کاشت کا وقت ہے. ان کو آپ پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, یہ میسیج دوسروں تک بچائیں. یہ ویئرنس ہے, یہ علم ہے, یہ معلوماتی ہے, تاکہ علم معلومات کسی تک پہنچا دیں, کسی کا بھلا فائدہ ہو جائے, وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے. ہمارا مقصد یہی ہے. تو آپ اس کو واٹس ایپ گروپ میں, فیس بک میں ان کو آپ شیئر کر دیں آگے, اپنے دوستوں کو اپنے گروپوں میں شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا دیں, ان تک اویئرنیس دے دیں. انشاءاللہ ہمارے اداروں کی بہت بڑی کامیابیاں سامنے کھل کے آ رہی ہیں. تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آنے والے دنوں میں جو ورائٹیوں کے نام سپر سلطان باسمتی, 111 اور سپر بہت ساری سامنے آئیں گی. میں انشاءاللہ مرحلہ وار وہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. تو بقایا آپ کچھ چیزیں یہ سنیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اپنے ناظرین سے ملاتا ہوں, ہمارے ایکسپرٹ کی زبانی بھی کچھ چیزیں سنیں. جی بہت شکریہ آئی صاحب. بس اس کو نا آپ خود لگائیں یا کسی سے بھی لگوائیں, تو اس کو کہنا ہے کہ اس کی پنیری 15 جون کے بعد آپ نے سو کر دی ہے نا پنیری, ٹھیک ہے. اور سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے لگوائے نا. وہ بائر کا ہبرے اچھی دوائی ہے بائر کی نا. وہ 1 کلو سیڈ کے ساتھ نا 10 ml لگتی ہے اس کی دوائی. تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہے اس میں, کہ سیڈ ٹریٹمنٹ اور 15 جون کے بعد اس کی پنیری کاشت کر لی ہے نا. ہاں, یہ آپ خود کریں تب بھی, یا کوئی اور دوست کرنا چاہے تو اس کو بھی بتائیے گا. باقی گاہے بکاہے اب انشاءاللہ تعالیٰ رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام سید سلطان علی ہے. میں ریٹائرڈ ڈائریکٹر رائس کا لشک کاکو, اور آج کل زمیندارہ سیڈ کارپوریشن میں چیف R&D کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میں نے چاول کی دنیا میں جو ڈسکشن چل رہی ہے BLB رجسٹرڈ ورائٹیز کے حوالے سے اور ہماری ایکسپورٹ کے حوالے سے, وہ میں نے دوستوں کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی ہیں. تو دونوں کے موقف کے اندر ڈیفینیٹلی وزن ہے, مگر چونکہ ہم کون ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے, اور ہم ڈیفینیٹلی پاکستانی ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بہتر سوچ بھی یہی ہوگی کہ سب سے پہلے پاکستان. اب اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ باسمتی جو ہے نا, باسمتی کی جو ڈیفینیشن تھی نا, جب اس کے حساب سے ورائٹیز بنتی تھیں, جب تک یہ سلسلہ رہا, تو اس میں سپر باسمتی 385 یہ ساری ورائٹیز وہ تھیں جو پاکستان نے ڈیولپ کی, اور ہندوستان کی کوئی ورائٹی نہ اس کے لوکلی اور نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پاکستان کی ورائٹیز کا مقابلہ نہیں کرتی تھی, کیونکہ نہ وہ پوٹینشیل کے حساب سے نہ وہ کوالٹی کے حساب سے جو ہے نا وہ ہماری سپر باسمتی اور 515 جو تھی یا باسمتی 2000 کوالٹی کے لحاظ سے ان کا مقابلہ نہیں کرتی تھی وہ. لیکن چونکہ انڈین جو بنیا ہے وہ بڑا ہوشیار ہے, چلاک ہے, اس نے دیکھا کہ میں اس طریقے سے ان پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا رائس میں, تو اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو باسمتی کی ڈیفینیشن تھی, جس کے اندر سب سے پہلے تھا کہ فوٹو پیریڈ سینسٹیوٹی, ٹھیک ہے نا, کہ ہر ورائٹی جو باسمتی کہلائے گی وہ فوٹو پیریڈ سینسٹیو ہوگی, اور اس کی ہیڈ رائس ریکوری جو ہے وہ 45% سے کم نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کہ پرانی جتنی بھی ہماری ورائٹیز ہیں ان کا گرین سائز چاہے وہ 7 mm کا تھا, لیکن ہیڈ رائس ریکوری ان کی 45% سے کم نہیں تھی, زیادہ ہی تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے فوٹو پیریڈ سینسٹیوٹی کو بھی نکالا اپنی ڈیفینیشن سے, اور ہیڈ رائس ریکوری کو بھی نکال دیا. اب اس نے کیا کیا کہ بس گرین لمبا ہونا چاہیے,
اس کھاتے کے اندر اس نے یہ سیڈ جو ہے اپنا 1509 کا یا 1121 کا، یہ 2004 میں کسی ذریعے سے ہمارے فارمرز تک پہنچ گیا وہ سیڈ. تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی لمبائی 8 mm سے زیادہ تھی. تو فارمرز کو اٹریکشن ملی اس کے اندر، ریٹ بھی اس کو مطلب اچھا ملا. تو فارمر اس طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جب مقابلہ ہم نے کالا شاہ کاکو کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے اوپر بھی آیا کہ بھئی آپ بھی اپنا گرین سائز کو بہتر کریں. تو کالا شاہ کاکو نے 2021 کی شکل میں پہلی ورائٹی دی جو کوالٹی کے حساب سے، خوشبو کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے، حتیٰ کہ پیداوار کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ پیداوار جو ہوتی ہے، ورائٹیز جو پاس ہوتی ہیں، یہ 2 سال نیشنل ٹرائل کے اندر ٹیسٹ ہوتی ہیں پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں، اور وہاں پہ وہ یہ 1121 اور سپر باسمتی سے اگر پیداوار زیادہ دے تو منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو پی کے 2021 جو ایرومیٹک تھی، اس کی لمبائی بھی گرین کی، اے جی ایل بھی اور سی جی ایل دونوں مطلب جو ہے نا وہ بہترین تھی، اور خوشبو بھی تھی اس کے اندر. تو ہائٹ ڈیفینیٹلی اس کی فرض کر لیں سپر سے زیادہ ہے، تو ہائٹ کو کم کیا جا سکتا ہے مینجمنٹ کے طریقے سے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پانی کا مینجمنٹ ہے، فرٹیلائزر کی مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، بہت ساری چیزیں سے ہائٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جب ہم نے اس کا بھی توڑ نکال لیا یعنی 2021 کی شکل میں، اب انہوں نے یعنی کیا کیا کہ نا بی ایل بی کا ریزسٹنٹ کے طور پہ جو ہے نا ورائٹیز وہ یعنی بھیجنی شروع کر دی. اب بی ایل بی ریزسٹنٹ جب بھی ورائٹی ہم بناتے ہیں نا، جب بھی ہم کوئی بھی جین ہم ڈالتے ہیں اس طرح کا، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ مطلب جو وہ انڈیا نے کر دیا تو ہم نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے سائنٹسٹ ان سے قابل ہیں. اور یہ صرف چونکہ باسمتی جو تھی وہ ایک پریمیم کوالٹی رائس تھا، تو ہمارے جو بڑے سائنٹسٹ تھے، سینئر سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ بی ایل بی ریزسٹنٹ ورائٹی تو ہم پتہ نہیں کب کے بنا چکے ہوتے. جب ہم نے اتنی اچھی اچھی ورائٹیاں بنائی ہیں تو بی ایل بی ریزسٹنٹ ورائٹی بنانا کوئی اتنا کام نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بہرحال چونکہ ہمارا پرائرٹی فوکس تھا کوالٹی، اس کے بعد گرین سائز پہ آ گئے. ہم نے بھی کمپرومائز تھوڑا سا کیا، ہم نے گرین سائز امپروو کیا، اور اس کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے مات دے دی سب 2021 کی شکل میں. اور پھر ہم نے سلطان باسمتی دنیا کا لانگسٹ سائز بنایا. اور کوالٹی جیسے اجاز صاحب نے بتایا کہ اللہ کرے وہ اپنی پیداوار ورائٹی دے گئی تو انشاءاللہ وہ ریولوشنری ورائٹی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اجاز صاحب کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹ رائس کے آنر بھی ہیں اور ایکسپورٹر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے علاوہ بے شمار ایکسپورٹرز نے اس کی کوالٹی کو چیک کیا ہے. ہر ایک کا یہی مطلب ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری ورائٹی کامیاب ہو جائے. اس میں پاکستان کے کسانوں کا، پاکستان کے اپنا جو ہے ایکسپورٹرز کا، سب کا فائدہ ہے. ہاں اس کے اندر میں ضرور اس سے ایگری کرتا ہوں، ہمیں فارمرز کو توجہ دلانے کے لیے اس کا ریٹ بھی زیادہ دینا چاہیے. اس کو انسینٹیو کی شکل میں اس کا ریٹ دوسری ورائٹی کی نسبت 500,000 روپے زیادہ کریں پرچیز میں. اور ایکسپورٹ بھی جو ہے نا وہ ایکسپورٹر بھی لگوائیں اس کو، اور وہاں بھی ان کو ایکوموڈیٹ کریں. اچھا اب یہ میں نے بات کر لی آپ سے، ہیڈرائٹ ریکوری کی بھی کر لی، اپنا فوٹو پی اور سینسٹیوٹی بھی کر لی، آر گرین سائز کی بات بھی ہو گئی، اور بی ایل بی کی بات. تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بی ایل بی ریزسٹنٹ ٹھیک ہو گیا کہ یہ بی ایل بی ہمارا ایشو ہے، بلاسٹ ہمارا ایشو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشو ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ مطلب وہ جی ورائٹیز گر جاتی ہیں. ورائٹی اب انڈین جتنی ورائٹیز ہیں ان سب کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر بیکانی ڈیزیز، یہ 1847، 1885، یہ آپ کی 1121، یہ آپ کی 1509، ان سب کے اندر بیکانی آتی ہے اور بے شمار آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں فارمر فیلڈ پہ گیا تھا تو وہاں پہ تقریباً 15-20% بیکانی آئی ہوئی تھی 1509 کے اوپر. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جب ایک بیماری صرف بی ایل بی نہیں ہے یا بلاسٹ ہی نہیں ہے، یا اب آپ دیکھیں ہاپر سم ٹائم 3-4 سال کے بعد ہاپر آ جاتا ہے، وہ بی ایل بی سے بھی زیادہ نقصان کر دیتا ہے. تو یہ تو ایشوز ہیں.
یہ بریڈر کے لیے چیلنجز ہمیشہ سے تھے اور رہیں گے. تو اس کے اوپر کام ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے اور ادارے کرتے بھی ہیں. لیکن آپ نے بات کی رضوان صاحب نے کہ انڈین بہت آگے ہیں. بھائی وہ بات یہ ہے وہ اب چند سالوں سے انہوں نے اپنا سٹرکچر بہتر کیا ہے, انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اداروں کے اوپر, اپنی سائنٹسٹوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے, اپنے اداروں کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ایک منصوبے کے تحت وہ آگے چل رہے ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, آج بھی کالا شیکاکو ادارہ جو ہے اس کا پوٹینشیل, اس کے اندر پوٹینشیل یعنی اتنا ہی ہے, سوائے ضرورت اس بات کی ہے کہ انڈسٹری, ہمارے ایکسپورٹرز اور تمام لوگ جو اچھے اچھے ذمہ دار ہیں وہ سب لوگ کالا شیکاکو کے سائنٹسٹوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ طے کریں کہ بھائی ہمیں اس طرح کی ورائٹی چاہیے آئندہ 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں پہلے رضوان صاحب کے ساتھ بھی کو بھی میں کہتا رہا ہوں اور بھی لوگوں کو, ایکسپورٹرز کو کہتا رہا ہوں, لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکی یہ تمام چیزیں. لیکن اب کر لیں, اب کر لیں, ابھی کون سی بہت دیر ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, سال 2 سال اور لگ جائیں گے تو آپ کے پاس اچھی ورائٹیز باسمتی کے اندر اور بی ایل بی رجسٹرڈ ورائٹیز بھی آ جائیں گی. کوئی ایسی بات نہیں, اداروں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہو رہا ہے. ہماری کمپنی ذمہ دار سیڈ کارپوریشن پہ بھی بی ایل بی رجسٹرز پہ کام جاری ہے, بلاس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہم کام کر رہے ہیں, اس طرح اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ایم کے فارم کے اوپر ڈاکٹر بشیر چیبہ صاحب, وہ انہوں نے بہت اچھا مٹیریل بی ایل بی رجسٹرڈ باسمتی کے اندر ڈیولپ کر چکے ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے نا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستانی سائنٹسٹ یہ کر نہیں سکتے یا یہ کوئی اچھوتا کام تھا. یہ صرف پرائرٹی نہیں تھی پہلے ہماری یہ پرائرٹی نہیں تھی. اب چونکہ ہمارا فارمر بھی چاہتا ہے, ہمارا ایکسپورٹر بھی چاہتا ہے, سب چاہتے ہیں کہ بھائی بی ایل بی رجسٹرڈ ورائٹی آنی چاہیے. تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اپنے بیک اپ کریں اپنے سائنٹسٹوں کو, اپنے اداروں کو, ان کے جو معاملات ہیں فنڈز کے اور چیزوں کو ان کو ہائی لائٹ کریں, گورنمنٹ بھی دے اور پرائیویٹ سیکٹر وہ بھی انویسٹ کرے تاکہ ان کے ٹارگٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ ورائٹیز جو ہے نا وہ جلد از جلد ادارہ بنا سکے یا کمپنیز بنا سکے, ٹھیک ہے جی. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. صرف بات دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کی ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کا ریٹ بہتر کرے ہماری ورائٹیز کا, جو ہمارے ایکسپورٹر صاحبان ہیں وہ بھی اس میں مدد کریں, اور ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جائے کام کرنے کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب. اچھا, وہ یہ جو بیج ہم بھیجے ہیں سلطان سور باسمتی کا, یہ آپ کیونکہ فون نمبر آپ کا لکھا ہوا تو وہ بندہ آپ کو کر رہے ہیں وہاں سے بندے ہمارے, تو وہ فون آپ کا اٹینڈ نہیں ہو رہا. ایک تو فون اٹینڈ کر لیں, دوسرا یہ کہ یہ جو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ مطلب ظاہر ہے کہ میں تو اب ذمہ دار سیڈ کارپوریشن میں کام کر رہا ہوں نا یہاں پہ, تو یہاں پہ جو ہم نے سیڈ ملٹیپلائی کیا سلطان سور باسمتی کا, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب یہ وہ بیج ہے نا, تو مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی کوالٹی, اس کی پیورٹی, یہ مطلب 100% اس کا خالص ہے الحمدللہ. اور یعنی کالا شیکاکو سے مطلب آپ وہاں سے لیں گے تو انشاءاللہ اس سے کم نہیں ہے, اس سے بہتر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو بیگ ہم بھیجیں ہیں ہم اپنے ذمہ دار سیٹ کے بیگ سے بھیج دوں گا نا میں وہاں پہ آپ کے پاس, کیونکہ کھلا تو نہیں بھیج سکتے, آپ کو کھلا تو نہیں بھیج سکتے نا. تو وہ آپ کو دے دیں گے کہ چند یہ بیج جو ہمارے پاس یہاں پہ تھا, کیونکہ میں اس کا بریڈر ہوں تو مطلب ظاہر ہے کہ اس کا بیج ہم یہاں پہ اس کو زیادہ پیور بنا سکتے ہیں سیڈ کو, تو اس سوال سے بنایا تھا. لیکن چونکہ ادارے نے پہلی دفعہ بیج دیا ہے کالا شیکاکو نے پری بیسک سیڈ, تو وہ اب اس کے جو ملٹیپلیکیشن ہوگی وہ تو اس سال ہوگی نا. ہاں, اگر اس پہ دیکھتے پھر تو بیج مل ہی نہیں سکتا نا کسی کو بھی. تو اب اس کا جو ہے نا یہ مطلب یہ بیج کوالٹی کے لحاظ سے مطلب بالکل اس سے بہتر ہی ہوگا, بلکہ چلیں اعتبار بھی سمجھ لیں ادارے کے بیج سے. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بیگ کے اندر ہے نا. ہاں, تو ان کے ٹیگ شیگ تو یہ اگلے سال سے مطلب اویلیبل ہوں گے سارے نا. ہاں, اس سال تو چند دوستوں کو اس لیے دیا ہے کہ تاکہ یہ جو ہے نا مطلب ایک تو جیسے بات ہو رہی تھی کہ بڑے لوگ اس کو لگا کے دیکھیں گے انشاءاللہ, تو وہ ہوگا سارا.
ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ مطلب اس میں نا چونکہ بیگ ہمارا ہے تو میں نے کہا کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے اس کے اندر نا. ہاں تو اس میں بیگ اس لیے رکھا ہے کھلا تو نہیں دے سکتے نا آپ کو, بیگ کے اندر ہی دینا تھا ہم نے بیج. تو یہ دیکھ لیجیے گا ذرا. جی حاجی صاحب یہ رضوان صاحب کا کلپ ہے. یہ ہمارے اچھے دوست حافظ آباد کے ہیں, آج کل رشیا میں آذربائیجان میں ہیں. تو کافی مطلب جو ہے سرگرم ہے رائس کے حوالے سے, اور نئے نئے بیج کا جو ہے نا وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کو انٹروڈیوس کروانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. اداروں کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن رہتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ان کا ایک ذاتی تعلق رہا ہے, اور یہ آذربائیجان کے جو منسٹر وغیرہ ہیں ایجوکیشن کے, ان کو لے کر بھی میرے پاس آئے تھے. تو ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو بھی آذربائیجان کے انوائرمنٹ تھا اس کے حساب سے جو سیڈ ان کو چاہیے تھا, ان میں تمام ورائٹیز کا ہم نے ان کو سیمپل دیے تھے نا, تاکہ وہاں پہ ٹیسٹ کریں اس انوائرمنٹ میں, تاکہ وہ چونکہ پاکستان سے ڈیل کرنا چاہتے تھے آذربائیجان کی گورنمنٹ جو ہے نا, تو ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اور تقریباً سب ورائٹیز کا سیڈ, موٹی بھی اور باسمتی اقسام بھی, ان کا 1-1 kg یا 2-2 kg جو بھی تھا ان کو ہم نے سیڈ دیا تھا. تو ابھی ہم ماشاء اللہ وہاں پہ آذربائیجان میں لگوا رہے ہیں پاکستانی رائس. تو اور یہ جیسا بتا رہے ہیں کہ وہاں کی ورائٹیز میں کچھ ہے جو کولڈ ٹالرنٹ ہے, تو بالکل اس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے. اور وہ جرم پرارم کے طور پہ وہ سیٹ کالا شگاکو یا اور فیڈرل کے ادارے ہیں ان کے پاس بھی ہونا چاہیے, سب کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ سب لوگ جو ہے نا اس کو یوز کریں اپنے بریڈنگ پروگرام کے اندر, تو تاکہ پاکستان کے جو کولڈ ٹالرنٹ انوائرمنٹ ہے وہاں کے لیے بھی ورائٹیز جو ہیں وہ نئی سے نئی بنائی جا سکے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی مائی ڈیئر گروپ ممبرس, میں ہوں مبارک اختر صفحہ رائس مل ساہیوال سے. یہ مختصر سی گفتگو کرنے لگا ہوں. کالا شگاکو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جو کورسز رن کیے جا رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف پیڈی اینڈ رائس کے اوپر, تو اس میں میرے ادارے کے بھی افراد نے 2 کورسز میں شرکت کی ہے. تو ان سے واپس آنے کے بعد جو میں نے فیڈ بیک لی, ساری ان سے ڈی بریفنگ دی, تو اس میں مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مجھے یہ بتانا چاہیے ہمیں اپنے دوستوں کو کہ یہ کالا شگاکو جو ہے یہ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, ریسرچ کا ادارہ ہے, کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ریکویسٹ کے اوپر ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ٹریننگ کے لیے یہ پروگرام بنایا. یہ انہوں نے ماڈیول ڈیوائز کیا, اور ہمارے جو ساتھی تھے ان کو رائس انڈسٹری سے تعلق والے افراد کو رائس پیڈی اور رائس کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کا یہ کورس کروایا, اور کورس یہ ڈیزائن کر کے انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ سیکھ سکیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کا کام ریسرچ کرنا ہے, یہ ٹریننگ کورس نہیں چلانا, نہ ہی وہ ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے, نہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے. تو انہوں نے اپنے مین جو کام ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, اس سے نکل کر انہوں نے اس سے وقت نکال کر انہوں نے ہمارے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا, اور اس کو وقت دیتے ہیں جو ہمارے سینئر سائنٹسٹ ہیں وہاں پہ. تو مجھے جو میرے ادارے کے جانے والے پارٹیسپینٹس تھے ان کی زبانیں جو محسوس ہوئی ہے, روایات جو انہوں نے آگے مجھے احوال سنایا ہے کہ وہاں پہ ہمارے کچھ دوست ایسے جاتے ہیں کہ جا کے وہ ارریلیونٹ باتیں کرتے ہیں, ارریلیونٹ کویشچن کرتے ہیں, اور وہ مین جو ٹرینرز کی توجہ ہے اس کو ادھر ادھر مبذول کرا کے مین فوکس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں جو وہاں پہ جا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ آتا ہے, ان کو بہت زیادہ آلریڈی علم ہے. ٹھیک ہے جی, تو بھائی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے تو وہ نہ جائیں وہاں پہ, کیوں جا کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں, اور جو ہمارے معزز سائنسدان ہیں ان سے جا کے الجھتے ہیں. اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, وہاں پہ جو ہمارے ٹرینرز ہوتے ہیں وہ سینئر سائنٹسٹ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, پی ایچ ڈی کو مذاق نہیں ہوتا, اور اس کے بعد انہوں نے اتنا ریسرچ پہ کام کیا ہے چاول کے اوپر. ان کا نالج جو ہے, علم جو ہے وہ سائنٹیفک نالج ہے, اور ہمارے میں سے اگر کسی بندے کا علم ہے تو وہ دوسرا محض تجربے کی بنیاد پر یا دیکھی یا سنی سنائی باتوں پہ اس کا علم ہے, تو وہ وہاں پہ اپنا علمیت کو جا کے
शो करने की बजाय वहाँ पे सीखने के लिए जाएं। हम जब तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम रहे हैं या बाद में बहुत पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाके जो हमने ट्रेनिंग की तो वहाँ पे एक हमें बात समझाई जाती थी कि जो तुम्हें आता है उसको लर्न जो किया आपने उसको अनलर्न कर दें, उसको भुला दें, उसको बाहर रख दें, जो यहाँ पे सीखने के लिए हैं वो सीखें। तो इसलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा तजर्बाकार है, वो चावल में मुंजी में, पहले तो बात है उसको जाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात है अगर जाता है तो उनसे जाके सीख कर आएँ, उनको सिखाने की कोशिश ना करें, ना उनका टाइम ज़ाया करें, ना ही अपने साथियों का टाइम ज़ाया करें। ये मेरी मुख्तसर सी गुजारिश थी। आइंदा जो दोस्त ये कोर्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, राणा राव एजाज साहब, इमरान राव साहब और एजाज साहब राइस एक्सपर्ट वाले, तो उनको जो बंदे भेजते हैं उनको ये आइंदा के लिए मेरी सजेशन है कि उनको जाने से पहले शॉर्ट लिस्ट करें और शॉर्ट लिस्ट करके उनको देखें, उनको समझा के भेजें, उनके लिए मैसेज दें कि वो जाके वहाँ पे टू दी पॉइंट बात करें, उनका वक्त ज़ाया ना करें, अपना दोस्तों का वक्त ज़ाया ना करें और वहाँ पे अपने इल्म के गुब्बारे ना फोड़ें, बल्कि उनसे इल्म सीखने के लिए जाएँ और वक्त वहाँ पे जो है वो उनसे मुस्तफ़ीज़ हो, बजाय इससे कि आप अपना इल्म उनको बताने के लिए जाएँ। थैंक यू। तो ये आपने सुन लिया और इसके बाद आप फैसला करें आपने क्या करना है। इस वक्त बासमती की वैरायटी की काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है और सोच समझ कर बीज का इंतखाब करें, बहुत सोच समझ कर करें। ये वक्त है सही फैसला करने का। अगर फैसला गलत हो गया तो बहुत सारे नुकसान से बचेंगे। सबसे बड़ी बात जो हमारी कायनात 11-21 वैरायटी है इंडिया की, इससे बच जाएं, इसको काश्त ना करें। मैं बरहमला हर जगह पे बता रहा हूं, इसको बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदावार की ख़त्म हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्लॉप हो चुकी है वैरायटी। इससे इसके मुकाबले में मद्दे मुकाबल 3-4 वैरायटियाँ 5 नई आ चुकी हैं जो इससे बेहतर हैं, पैदावार में भी, खुराक में, हर लिहाज से बेहतर है। तो इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखें, इसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं और तमाम दोस्तों तक ये शेयर करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये एक सदका जारिया समझते हुए किसी तक ये मैसेज पहुंचा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।